سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 26۔ پرویز جب اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے ہاں گیا تھا اور خالہ کی جسمانی اور ذہنی حالت دیکھی تھی تو واپس آ کر اس نے بختی کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ خالہ پر کیا اثرات کام کر رہے ہیں اور اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے بختی، پرویز نے کہا، خالہ کا دماغ درست ہو گیا ہے اور اب وہ شیطانی حرکتوں سے توبہ کر لے گی۔ یہ خیال رکھنا بختی، امی کو پتہ نہ چلے کہ خالہ کی یہ حالت کس طرح ہوئی ہے۔ مجھے خوشی نہیں افسوس ہو رہا ہے، بختی نے کہا، اگر واقعی یہ کالے جادو کا اثر ہے تو اتروا دیں، یہ گناہ ہے۔ خالہ نے بھی تو یہ گناہ کیا تھا، پرویز نے کہا، یہ تو اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ یہ بھی تو سوچیں، بختی نے کہا، خالہ نے یہ گناہ کیا اور اللہ نے اسے فوراً پکڑ لیا اور یہ سزا دے دی۔ ہمیں اللہ کے کاموں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور اللہ نے میری ہر مشکل آسان کی ہے۔ تم خالہ کو نہیں جانتی، پرویز نے کہا، تم اپنی فطرت کے مطابق سمجھتی ہو کہ کوئی عورت اتنی بری نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خالہ شیطان کی خالہ ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ سے ڈریں، اسے معاف کر دیں، بختی نے کہا۔ لیکن میں خالہ کو جتاؤں گا ضرور، پرویز نے کہا۔ میں چاہتا ہوں وہ 2-4 دن اور اسی حالت میں پڑی رہی، پھر یہ اثر اتروا دوں گا۔ اس سے اگلے روز پرویز شام خاصی دیر سے گھر آیا۔ اس نے بختی کو بتایا کہ دفتر سے اٹھ کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا تھا۔ خالہ نے جیسے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پرویز آیا ہے۔ خالہ کی بیٹی ناصرہ نے پرویز کی خاصی خاطر مدارت کی۔ خالہ تو پلنگ سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ناصرہ جب باورچی خانے میں تھی تو پرویز نے خالہ سے کہا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آیا ہے۔ اگر خالہ سچے اور صاف دل سے سنے تو اس کی یہ جسمانی حالت ختم ہو سکتی ہے۔ میری حالت تو کوئی ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں سکا، خالہ نے انتہائی مایوسی کے لہجے میں کہا۔ تم کیا سمجھو گے؟ صرف میں ہوں جو جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، پرویز نے کہا۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں خالہ، تم نے جو کالا جادو مجھ پر کرایا تھا وہ الٹا تم پر پڑ گیا ہے۔ خالہ یہ سن کر اس طرح چونکی کہ اس کے جسم میں جان ہوتی تو وہ اچھل کر پلنگ سے نیچے جا پڑتی۔ اس نے اتنا ہی کیا کہ بڑی بے بسی کی حالت میں پرویز کی طرف دیکھا۔ اس میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ پرویز کو جھٹلا دیتی۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ذہن اور ضمیر پر کسی جرم اور گناہ کا بوجھ ہو تو انسان خود اعتمادی اور جرأت سے کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ خالہ بہت بڑی گنہگار تھی، اس کے باوجود خالہ نے دبی دبی زبان میں یہ الزام ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے پرویز پر کوئی عمل کروایا تھا۔ میرے ہاتھ میں بھی کچھ طاقت ہے خالہ، پرویز نے کہا۔ تمہیں ایک شیطانی عمل کرنے والے پر بھروسہ تھا، لیکن میرا عامل اور میرا پیر مرشد صرف اللہ ہے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں پولیس کے محکمے میں ہوں اور میرا تعلق CID کے شعبے کے ساتھ ہے۔ کہو تو میں اس عامل کو اور اس کے آدمی کو بھی تمہارے سامنے لے آتا ہوں۔ جو آدمی میرے دفتر میں مجھ پر عمل کرنے گیا تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں پر پڑ گیا اور اس نے مجھ سے منت کی اور کہا کہ وہ مجھ پر یہ سفلی عمل نہیں کرے گا۔ میں نے تمہارے اس سفلی عامل کو بھی دفتر میں بلوا لیا اور اس نے تو تمہارا کوئی پردہ رہنے ہی نہ دیا۔ خالہ کا سر جھک گیا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر پرویز کی طرف دیکھا تو پرویز نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تم نے اپنی ماں کو بھی بتایا ہوگا، خالہ نے بڑے ہی شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ نہیں خالہ، پرویز نے کہا،
میں اتنا کمینہ اور کم ظرف آدمی نہیں ہوں۔ میں تمہارے پاس صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری اپنی کارستانی الٹا تم پر پڑ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نیت صاف کر لو اور پھر دیکھو تم کس طرح اس اذیت سے نجات حاصل کرتی ہو۔ میں نہ امی کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں گا اور نہ بختی کو ایسی بات بتاؤں گا۔ نہ بتانا، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، خالہ نے کہا۔ بس خالہ، پرویز نے کہا، میں تمہیں اسی بات پر لانا چاہتا تھا۔ پہلے تم نے کچھ اور قسم کی زندگی گزاری ہے، اب شریفانہ طور طریقے اختیار کر لو۔ میں ہر وقت تمہاری کسی بھی قسم کی مدد کرنے کے لیے موجود رہوں گا اور تمہارے پاس آ کر پوچھتا رہوں گا۔ پرویز بیٹی، خالہ نے کہا، اگر میرا خاوند ہوش و حواس میں رہنے والا بندہ ہوتا تو میں عزت دار خاندانوں کی عورتوں کی طرح زندگی بسر کرتی اور اپنے خاوند پر فخر کرتی، مگر تم نے دیکھا ہے کہ یہ شخص اس روز سے نشے میں پڑا ہے جس روز میں اس گھر میں بیاہی آئی تھی۔ عورت اپنے خاوند سے کتنی ہی عقل مند اور چست و چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنے خاوند کو اپنا محافظ بلکہ اپنا سب کچھ سمجھتی ہے۔ لیکن میرا خاوند ان مردوں میں سے ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے مفرور ہوتے ہیں اور بیویوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں۔ میں نے یہ رونا رونے کے بجائے کہ میرا خاوند نشئی اور غیر ذمہ دار آدمی ہے، گھر کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ افسوس اس بات پر آتا ہے کہ میری جو مجبوریاں تھیں انہیں لوگوں نے عیاشیاں سمجھ لیا۔ اللہ نے مجھے ایسی شکل و صورت اور رنگ و روغن عطا کر دیا تھا جسے دیکھ کر اللہ کے بندے کچھ دیر دیکھتے ہی رہتے ہیں اور ایک بار پھر دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ خاوند نے اپنی غیرت کو بیدار کرنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے اتنا پیار دیا کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ خاوند نے تمام تر آمدنی میرے حوالے کر دی تھی اور ہر وہ کام اور انتظام بھی میرے حوالے کر دیا تھا جو مرد کیا کرتے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے پرویز بیٹا، تمہیں ہر بات بتاؤں گی تبھی تم سمجھ سکو گے کہ میں بدی کے راستے پر کس طرح چل نکلی تھی، لیکن اتنی لمبی بات نہیں سناؤں گی۔ میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت اور خلوص دیکھ لیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ یہ قصہ چھیڑ بیٹھی ہوں۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں بدی کے راستے پر چلی اور بڑے بھیانک ناٹک کھیلے، لیکن میرا خاوند روز بروز بے غیرت ہوتا چلا گیا اور نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ نیکی کا راستہ ذرا مشکل اور ٹیڑھا سا ہوتا ہے، لیکن بدی کا راستہ بڑا آسان اور دلکش ہے۔ میں کوئی فرشتہ تو تھی نہیں، اسی راستے پر چل پڑی اور میرا دماغ ایسا ہو گیا کہ جو کام سیدھے طریقے سے ہو سکتا تھا وہ بھی استادی طریقے سے کیا، اور میں بہت خوش ہوتی کہ میں استادوں کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں۔ اللہ نے مجھے سزا بھی دی کہ بیٹے دے کر واپس لے لیے اور صرف ایک بیٹی زندہ رہی۔ میں سب جانتا ہوں خالہ، پرویز نے کہا، میں تمہیں تمہارے گناہ یاد کرا کر شرمسار نہیں کرنا چاہتا، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ اس مجبوری کے تحت کیا تھا کہ تمہارا خاوند نشئی ہے اور اسے دنیا کی اور ذمہ داریوں کی کوئی ہوش نہیں۔ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اب توبہ کرو اور ناصرہ کو کہیں بیاہنے کی سوچو۔ کہاں بیاہوں اسے؟ خالہ نے کہا، برادری کا کوئی خاندان میرے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنا چاہتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ناصرہ کتنی اچھی شکل و صورت کی لڑکی ہے، لیکن کوئی اس کا رشتہ مانگنے آتا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کیوں، یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ناصرہ کے باپ کو دیکھ لو، وہ اندر پڑا سو رہا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں کہ میں کس حالت میں ہوں اور اس وقت کون میرے پاس آیا بیٹھا ہے۔ میں کچھ کروں گا، پرویز نے کہا، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر نکالوں گا، لیکن تم یہ نہ کہنا کہ لڑکی برادری سے باہر نہیں دوں گی۔ میری کوئی شرط نہیں ہوگی پرویز بیٹا، خالہ نے کہا، لیکن ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، ناصرہ برادری کے ہی ایک لڑکی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ میں اس لیے رضامند نہیں ہو رہی کہ اس لڑکے کا خاندان بالکل معمولی سا کسان خاندان ہے، ہماری حیثیت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ تو میں دیکھ کر بتاؤں گا، پرویز نے کہا۔ ابھی ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو دل سے اتار دو، اگر کوئی اچھا لڑکا ملتا ہے تو اسے قبول کر لینا، بہرحال یہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ میری اس بیماری کا تو علاج کرو، خالہ نے کہا، ایسا نہ ہو کہ میں اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جاؤں
اور میری بیٹی میرے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اکیلی رہ جائے۔ پرویز نے اسے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ 1-2 دنوں تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ وہ اس سفلی عامل سے کبھی ملی تو پھر اس کی حالت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ خالہ نے آنسوؤں کی روانی میں وعدہ کیا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ پرویز اسے مزید تسلی دلاسا دے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ یہ تھی وہ بات جو پرویز نے خالہ کے گھر سے آ کر بختی کو سنائی تھی۔ بختی بڑی ہی خوش اور مطمئن ہو گئی۔ وہ تو ڈری ہوئی تھی کہ خالہ اس کالے عمل کی ناکامی کے بعد نہ جانے کیا کر گزرے۔ اس خالہ سے تو کچھ بھی بعید نہ تھا۔ پرویز نے بڑی خوبی سے اسے لگام ڈال لی تھی۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کر دیں، بختی نے پرویز سے کہا۔ اگر اس پر واقعی اس سفلی عمل کا اثر ہے اور آپ اتروا سکتے ہیں تو اتروا دیں۔ اللہ نے ہمیں نہ جانے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اس کے عوض آپ خالہ کو بچا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس کا کیا اجر دیتا ہے۔ انسان تو کہتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا خون بہا دے، لیکن اللہ اس انسان کو ہی اپنے قریب کرتا ہے جو درگزر کر کے دشمن کا بھی بھلا سوچتے ہیں۔ اگلے روز پرویز اپنے دفتر گیا تو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو کانسٹیبل اس سفلی عمل کے گھر جایا کرتا تھا اسے کہا کہ وہ اس عامل کو اپنے ساتھ لائے۔ 1.5 گھنٹے بعد عامل آ گیا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ پرویز کے آگے سجدہ تک کرنے کو تیار نظر آتا تھا۔ پرویز نے اسے کہا کہ وہ اب اس عورت سے اپنا اثر اتار دے اور اس کے بعد اس عورت کو بھول جائے، اور اگر وہ کبھی اس کے ہاں جا پہنچے تو اسے اپنے گھر میں بیٹھنے تک نہ دے اور اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق توڑ دے۔ جو حکم سرکار، عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کل شام سورج غروب ہونے کے بعد اپنی خالہ کو دیکھ لینا، وہ آپ کو بالکل صحیح اور تندرست حالت میں ملے گی۔ پرویز نے اسے ایک بار پھر ڈرایا اور کہا کہ اسے پتہ چل گیا کہ خالہ کے ساتھ اس نے پھر وہی چکر چلایا ہے تو پھر عامل کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو یہ کام ہی چھوڑ رہا ہوں سرکار، عامل نے کہا۔ بڑا ہی خطرناک کام ہے، شیطانی کام ہوتے ہی خطرناک ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مجھ سے یہ عمل کرواتے ہیں۔ آپ اس عمل کو نہیں جانتے، اس میں اپنی حفاظت کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اپنا عمل اپنے ہی سر آ پڑتا ہے۔ آمدنی تو بہت ہوتی ہوگی، پرویز نے کہا۔ بہت، عامل نے کہا، لیکن میری حالت دیکھ لیں۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ میں اتنی زیادہ آمدنی کمانے والا شخص ہوں؟ پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کدھر نکل گئے ہیں۔ شراب پی لیتا ہوں، کسی طوائف کی جھولی بھر دیتا ہوں یا کہیں جوئے کی بازی لگا کر ساری رقم ہار دیتا ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اس سفلی کام کے متعلق کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ پرویز یہ باتیں سننا چاہتا تھا۔ ہمارے ملک میں نہ جانے کب سے کالا جادو چل رہا ہے اور عجیب و غریب کہانیاں اور وارداتیں سننے میں آتی ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ سفلی عامل بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، لیکن کسی بھی سفلی عامل کو دیکھو تو یقین نہیں آتا کہ اس شخص کو اتنی زیادہ آمدنی ہے۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے بھنگیوں سے بہتر نہیں لگتا۔ اس عامل نے راز کی یہ بھی بات پرویز کو سنائی۔ میری اپنی قسمت دیکھیں سرکار، عامل نے کہا۔ مجھے 4 بیٹیوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا۔ 3 مہینے بعد بیٹا بیمار ہوا۔ میں نے 3 ڈاکٹروں پر بے شمار پیسے بہا دیا، لیکن بیٹا مر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے یہ بیٹا کیوں چھین لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 1 مہینہ بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک دشمن کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا اور اسے 2000 روپیہ فیس بتائی۔ اس نے یہ رقم اسی وقت دے دی۔ 3-4 دنوں بعد اس شخص کے دشمن کے گھر میں کسی نہ کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے اور آگ تیزی سے پھیل بھی جاتی ہے اور گھر والے آگ بجھا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گھر میں پتھر گرنے لگتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ گرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے ایسے واقعات اکثر سنے ہوں گے جن کے گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ عاملوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں اور منہ مانگے پیسے دے کر یہ سلسلہ رکوانے کو کہتے ہیں۔ یہ پیر اور عامل وغیرہ یہی ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جنات ہیں جو شرارت کر رہے ہیں، یا اس گھر کے کسی فرد نے جنات کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر جو بھی پیر اور عامل آتا ہے وہ اپنے تعویذ وغیرہ گھر میں ادھر ادھر دبا کر یا جلا کر اپنے پیسے کھڑے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن پتھر گرتے رہتے ہیں۔
اور آگ بھی لگتی رہتی ہے۔ میری یہ بات لکھ لیں سرکار، جب بھی آپ کسی گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا دیکھیں تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ اس گھر کے کسی دشمن کی کارستانی ہے اور یہ سفلی عمل ہے۔ کوئی جن بھوت نہیں ہوتا اور نہ ہی جن لوگوں کو اس طرح تنگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات سنا رہا تھا، میرے عمل سے اس گھر میں آگ لگتی رہتی ہے اور پتھر بھی گرتے رہے۔ میں نے اس کی میعاد مقرر کر دی تھی جو 21 روز تھی۔ اس گھر میں بھی وہ شہجی یا عامل وغیرہ آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں اور ان کے سوا کوئی بھی ان جنات کو نہیں بھگا سکتا جو آگ لگاتے ہیں اور پتھر پھینکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور آخر میری مقرر کی ہوئی میعاد پوری ہوئی تو اس گھر کو آگ اور پتھروں سے نجات مل گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور ایک روز میرا بچہ بیمار ہو گیا۔ میرے پاس اس آگ اور پتھروں کے کام کا 2000 روپیہ موجود تھا۔ میں نے بڑے مہنگے ڈاکٹروں سے بچے کا علاج کروایا، لیکن بچہ مر گیا۔ بچہ بھی نہ رہا اور رقم بھی نہ رہی۔ میں اس سے پہلے اسی طرح نقصان اٹھا چکا تھا۔ اتنی سی بات سوچ لیں کہ میں نے بے انداز پیسہ کمایا ہے، لیکن میرے گھر جا کر دیکھیں تو آپ کو غربت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب میں نے آپ پر جو عمل کیا تھا وہ آپ پر تو ہو نہ سکا، لیکن میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ پولیس میرے گھر پہنچ جائے گی۔ آپ نے تو مجھے گرفتار کر ہی لیا تھا۔ اگر میں آپ کے آگے نہ جھک جاتا تو معلوم نہیں آپ مجھ پر کیا دفعہ لگا دیتے اور مجھے جیل بھیجوا دیتے۔ اب تو سرکار میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اس عامل نے پرویز کو یہ بھی بتایا کہ لوگ عاملوں کے پاس اپنے مسئلے اور مشکلات لے کر جاتے ہیں تو عامل پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ تم پر یا تمہارے گھر پر کسی دشمن نے کچھ کرا دیا ہے۔ اس سفلی عامل نے کہا، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں سرکار، یہ کام یعنی کسی کے خلاف کوئی سفلی عمل کروانا آسان نہیں، اور یہ اتنا عام بھی نہیں۔ سفلی عامل یہ عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں جو ہر کوئی دے نہیں سکتا۔ اگلے روز سورج غروب ہو گیا تو پرویز خالہ کے گھر گیا۔ عامل کے کہنے کے مطابق خالہ پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پرویز کے پوچھنے سے پہلے خالہ ہی نے اسے بتا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے جسم میں طاقت واپس آ گئی ہے۔ پرویز نے باتوں باتوں میں یہ اندازہ کر لیا کہ خالہ کا دماغ درست ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی فطرت کو بدل لے گی۔ اس نے خالہ سے کہا کہ وہ اس کے ہاں آیا کرے اور ناصرہ کو بختی کے پاس بھیجا کرے، اور بختی بھی کبھی اس کے گھر آئے گی۔ اگلے ہی روز ناصرہ اکیلی بختی کے پاس آ گئی۔ اس سے پہلے ایک ولیمے پر ناصرہ کی بختی سے ملاقات ہوئی تھی۔ پرویز بختی کو ہر ایک بات بتاتا تھا، جس سے بختی سمجھ گئی تھی کہ خالہ اور ناصرہ کے ساتھ پیار و محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ بختی میں زندہ دلی اور کشادہ ظرفی تو فطری طور پر تھی ہی۔ اس نے ناصرہ کے ساتھ ایسی باتیں کیں جیسے ان میں بڑی پرانی بے تکلفی ہو۔ ناصرہ میں کچھ گھٹن سی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کی وجہ سے برادری کی لڑکیاں اس کے گھر میں کم ہی جاتی تھیں۔ دراصل لوگ اپنی بیٹیوں کو ناصرہ سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسی اس کی ماں ہے وہ بھی ویسی ہی ہوگی، لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف تھا۔ ناصرہ ہنسنا کھیلنا چاہتی تھی، لیکن کوئی لڑکی اس کے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ اس طرح ناصرہ نفسیاتی مریض بنتی چلی جا رہی تھی۔ ناصرہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بختی کو مسرت سی ہوئی، لیکن اس مسرت میں کچھ تلخی سی بھی تھی۔ وہ اس لیے کہ اسے یہ خیال تھا کہ خالہ کی طرح ناصرہ بھی پرویز کو چاہتی تھی۔ بختی خدشہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ ماں بیٹی مل کر اس کی اتنی حسین اور ازدواجی زندگی میں کوئی اور رنگ ہی نہ گھول دیں۔ پرویز بختی کو بتا چکا تھا کہ خالہ کا دماغ درست ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ ناصرہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ پھر بھی بختی کے دل میں یہ خدشہ موجود رہا کہ خالہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گی۔ بختی کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ان لوگوں کی آپس میں خون کی رشتہ داری ہے جو کسی بھی وقت اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ بختی ان میں اکیلی تھی، اور بختی کے توقع کے خلاف ناصرہ بڑی جلدی اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ بختی بھی تو گھٹے ہوئے ذہن کی لڑکی نہیں تھی۔ اسے ناصرہ کی بے تکلفی بڑی اچھی لگی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایسے نظر آنے لگا جیسے یہ دونوں بچپن سے دوست چلی آ رہی ہوں اور اب لمبی جدائی کے بعد ملی ہوں۔ میں نے تمہارا حق مار لیا ہے ناصرہ، بختی نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ پرویز کے گھر تمہیں آنا تھا، لیکن میں آ گئی۔
تمہیں مایوسی تو بہت ہوئی ہوگی اور تمہارے دل میں میرے خلاف زہر بھرا ہوا ہوگا۔ بالکل نہیں بختی، ناصرہ نے کہا۔ وہ میری ماں ہے جو مجھے پرویز کے گھر آباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرویز مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے اور تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ خاوند ملا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پرویز کی بیوی بنوں گی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ میں لڑکپن سے پرویز کو بھائی جان کہتی آ رہی ہوں، اور یہ مجھے بھائی کی شکل میں ہی اچھا بلکہ بہت پیارا لگتا تھا، اور اب بھی میں اسے ایک بھائی کی حیثیت سے ہی اچھا سمجھتی ہوں۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، بختی نے کہا۔ تمہاری امی تو بری طرح پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تمہاری شادی پرویز کے ساتھ ہی ہو، اور جب میں آ گئی تو تمہاری امی نہ خود ہماری شادی میں شریک ہوئی اور نہ تمہیں آنے دیا۔ تو کیا تمہاری امی تمہاری مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ میں تمہیں یہ کہانی سنا دیتی ہوں بختی، ناصرہ نے کہا۔ یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ میری امی تک پہنچ جائے۔ یہ تو امی میرے اور پرویز کے بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ میری شادی پرویز کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ وہ پرویز کو میرا منگیتر سمجھنے لگی تھی۔ اگر حالات یہ پلٹا نہ کھاتے تو میری شادی پرویز کے ساتھ ہو ہی جاتی۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹی اپنوں کے گھر جائے، لیکن ہم جوان ہوئے اور پرویز ملازم ہو گیا تو میری امی کے لیے پرویز میں ایک اور کشش یا خوبی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ پرویز کو پولیس کے محکمے میں ملازمت مل گئی۔ امی نے مجھے صاف لفظوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب پرویز کو بالائی آمدنی بہت ملے گی۔ کون نہیں جانتا کہ پولیس میں پیسہ چلتا ہے۔ پاکستان میں آئے تو میری امی کو پتہ چل گیا کہ پرویز CID کے محکمے میں لگ گیا ہے اور اس نے بڑی اچھی پوزیشن بنا لی ہے۔ امی صرف اس بات پر خوش تھی کہ پرویز کی اوپری آمدنی بہت ہوگی اور تم عیش کرو گی۔ دراصل بختی، میری امی روپیے پیسے کا بہت لالچ کرتی ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ نے دل کھول کر دیا ہے، لیکن اپنی اپنی نیت ہوتی ہے۔ میری امی کی نیت ایسی ہے جو بڑے ہی گہرے گڑھے کی طرح بھرتی ہی نہیں۔ اس کے سامنے اب پرویز کی یہی ایک خوبی تھی کہ اس کی بالائی آمدنی بہت ہوگی، لیکن پرویز نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ میری امی تو جیسے پاگل ہو گئی ہو، وہ پرویز کے ماں باپ سے پکی ناراض ہو گئی۔ میں نے امی کا یہ خیال بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن امی اپنی بات منوانے والی عورت ہے۔ کہتی تھی کہ اسے کوئی سا بھی چکر چلانا پڑا وہ پرویز کا گھر اجاڑ کر رہے گی اور اس گھر میں مجھے آباد کرے گی۔ میں نے امی کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں پرویز کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں ایک اور لڑکے کو دل میں بٹھا چکی ہوں اور میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میری امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی۔ میرے ابو تو ایک بیکار آدمی ہیں، دن رات اونگتے اور سوتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی تھا بختی، تم میری شکل و صورت دیکھ رہی ہو، کیا مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہوگا؟ میرا خاندان خوشحال بھی ہے، لیکن کوئی بھی میرے رشتے کا پیغام لے کر نہیں آتا۔ میں جانتی ہوں کہ کئی گھرانے اور کئی لڑکے مجھے چاہتے تھے، لیکن کوئی میرا رشتہ لینے نہیں آیا، جس کی وجہ میری ماں کی کارستانیاں تھیں۔ میں تمہیں صاف بتاتی ہوں کہ میری ماں صحیح اور سچی بات کرے تو بھی لوگ اسے جھوٹ اور فریب کاری سمجھتے ہیں۔ کوئی لڑکا میری امی کا داماد بننے کو تیار نہیں تھا۔ میری امی کے سامنے صرف پرویز تھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہتی، مجھے شک ہے کہ میری امی الٹے تعویذ کرنے والے کسی عامل کے پاس جاتی تھی۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ امی اچانک بیمار ہو گئی، تکلیف بھی ایسی کہ ڈاکٹر بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو جو کچھ بھی تھا اس نے امی کو بے بس کر کے چارپائی پر ڈال دیا اور اسے رلا دیا۔ پرویز 2-3 مرتبہ ہمارے ہاں آیا اور امی کے ساتھ ہی راز و نیاز کی باتیں کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ پرویز نے امی کو کچھ سمجھایا بجھایا ہے، جس کا امی نے اثر قبول کیا ہے اور اب اس کا ذہن صاف ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ امی جس طرح اچانک چارپائی پر گر پڑی اور ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اسی طرح اچانک اٹھ بیٹھی اور بالکل ہی صحت مند ہو گئی۔ اس نے اس صورتحال کو اب قبول کیا ہے کہ پرویز اسے نہیں مل سکتا اور میری شادی کہیں اور ہوگی۔ تو کیا اس میں تمہاری امی راضی ہے؟ بختی نے پوچھا۔ یہ بھی ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے، ناصرہ نے کہا۔ میری امی تو تقریباً رضامند ہو گئی ہے،
لیکن اس لڑکے کے والدین رضامند نہیں ہو رہے۔ وجہ وہی ہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ لڑکا تو میرے ساتھ گھر سے کہیں بھاگ جانے کو تیار ہے۔ مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور جا کر ہی شادی کرنا پڑے گی۔ ناصرہ نے کوئی بات پردے میں نہ رہنے دی، سب کچھ ہی کہہ ڈالا۔ بختی کے دل پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ یہ ناصرہ اور اس کی ماں کا مسئلہ تھا کہ ناصرہ کی شادی اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں۔ بختی کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ناصرہ اور اس کی ماں کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی بختی کے دل میں ناصرہ کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اس کی شادی اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ کس طرح کرائی جائے۔ ناصرہ نے تو فیصلہ کر رکھا تھا کہ کوئی رکاوٹ ہوئی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ بختی نے ناصرہ سے کہا کہ وہ پرویز سے کہے گی کہ اس سلسلے میں کچھ کرے۔ پھر ناصرہ شام کے وقت واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔